طویل عرصے تک ایران کے سپریم لیڈر رہنے والے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد دنیا کی نظریں خامنائی کے پیش رو کے نام پر مرکوز ہیں۔ اس حوالے سے جو نام گردش میں ہیں ان میں ایک نام ایسا بھی ہے جسے پہلے شاید کم ہی لوگ ایک عوامی رہنما کے طور پر سوچتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام ایران کے اندرونی سیاست اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پس منظر میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ نام ہے سید مجتبیٰ خامنائی کا، آیت اللہ کے دوسرے بیٹے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے والد کے سائے میں رہ کر پردے کے پیچھے طاقت کے مراکز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے گزشتہ دنوں دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں شہید ہونے والے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر کس حد تک حقیقت کے قریب ہے، اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کون ہیں اور امام خامنائی کی شہادت کے بعد ان کا نام اچانک شہ سرخیوں میں کیوں آ رہا ہے۔ 1969 میں مشہد میں پیدا ہونے والے مجتبیٰ نے اپنے ابتدائی سالوں میں والد کو ایک نمایاں مذہبی اور سیاسی رہنما کے طور پر ایرانی معاشرے میں ابھرتے ہوئے دیکھا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد وہ خاندان کے ساتھ ریاستی مرکز میں منتقل ہو گئے، جہاں ان کی تربیت نہ صرف دینی بلکہ سیاسی اور حکومتی حلقوں سے وابستہ رہی۔ قم کے مدارس میں دینی تعلیم کے باوجود وہ اب آیت اللہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے ان کے سپریم لیڈر بننے کے امکان پر کئی سینئر علماء اور تجزیہ کار سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایران کے آئین کے مطابق اعلیٰ مذہبی حیثیت لازمی شرط ہے۔ تاہم مجتبیٰ کا اثر و رسوخ کبھی رسمی حکومتی عہدے یا عوامی منصب کے ذریعے نہیں، بلکہ پاسدارانہ انقلاب، IRGC، باسج ملیشیا اور دیگر سیکیورٹی نیٹ ورکس کے ساتھ دیرپا تعلقات کے ذریعے قائم رہا ہے، جو انہیں ایران کی سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی پالیسی میں غیر معمولی طاقت عطا کرتے ہیں۔ عراق ایران جنگ کے دوران حبیب بٹالین میں خدمات انجام دینے والے ان کے تعلقات ایسے افراد سے مضبوط ہوئے جو بعد میں ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں میں اہم عہدوں تک پہنچے، اور اس نیٹ ورک نے انہیں بااثر سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا، حالانکہ وہ کبھی رسمی انتخابی عمل یا سرکاری پوزیشن پر نہیں رہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 2019 میں مجتبیٰ خامنائی پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے والد کے اختیارات کا کچھ حصہ استعمال کیا اور ایران میں انتخابی عمل اور سیکیورٹی کریک ڈاؤن میں مداخلت کی، جسے ایرانی حکام مسترد کرتے رہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ان کے پاس ایک وسیع سرمایہ کاری نیٹ ورک بھی موجود تھا، جو مغربی منڈیوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور جائیدادوں میں اپنا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس سارے پس منظر کی روشنی میں مارچ 2026 میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے انتقال کے بعد مجتبیٰ کا نام بطور ممکنہ جانشین سننے میں آیا، اور متعدد ذرائع نے دعویٰ کیا کہ مجلس خبرگان رہبری نے ان کے نام پر غور کیا، حالانکہ ایران کے سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ویسے بھی ملک میں خاندانی جانشینی کے تصور کو عام طور پر مسترد کیا جاتا ہے، کیونکہ ایران کی سیاسی روایت بادشاہت کے خاتمے کے بعد اس طرح کے رجحانات کی اجازت نہیں دیتی۔ مجتبیٰ کی شخصیت ایک سخت گیر اور اصول پسند فریم میں فٹ بیٹھتی ہے، جو اصلاح پسند حلقوں اور مغرب کے ساتھ مشغولیت کے خواہش مند گروپوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور ان کے IRGC اور باسج سے تعلقات انہیں ایران کے داخلی اور خارجی پالیسی کے سب سے طاقتور بلاکس کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس سے وہ رسمی حکومتی منصب کے بغیر بھی فیصلوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کے سیاسی اثر و رسوخ کی مثالیں 2005 اور 2009 کے صدارتی انتخابات میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں ان کی حمایت نے سخت گیر امیدواروں کو فائدہ پہنچایا، اور 2022 میں زندگی آزادی تحریک کے دوران احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن میں مرکزی کردار ادا کرنے کے الزامات بھی ان پر عائد کیے گئے۔ ان کے کردار کا موازنہ اکثر احمد خمینی یا دیگر مذہبی خاندان کے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن مجتبیٰ کا نیٹ ورک زیادہ مربوط اور سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے، جو انہیں ایران کی طاقت کے اندرونی مرکز میں ایک کلیدی کھلاڑی بناتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کے مذہبی اسناد ابھی حجت الاسلام کے درجے سے آیت اللہ تک نہیں پہنچے، ان کا بیک سٹیج اثر و رسوخ اور سخت گیر پالیسیوں میں شمولیت انہیں ایران کے مستقبل میں ممکنہ سپریم لیڈر کے طور پر ایک متنازع لیکن ناقابل نظر انداز شخصیت بناتی ہے۔ آئینی طور پر سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگان کے ذریعے ہوتا ہے، جس کے 88 اراکین ہر 8 سال بعد عوامی ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اعلیٰ مذہبی اہل شیعہ جسے مجلس موزوں سمجھے منتخب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ خاندان سے ہو، جس کی وجہ سے مجتبیٰ کی ممکنہ جانشینی پر اندرونی سیاسی اور مذہبی حلقوں میں شدید بحث جاری ہے۔
इस पेचीदा और गैर यकीनी मंजरनामे में ईरान के ताकत के मराकज़ में खामोश मगर इंतहाई मौसर खिलाड़ी के तौर पर मुज्तबा खामनाई का किरदार एक गहरी छाप छोड़ता है। वो न सिर्फ अपने वालिद की वफादार शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि उनके पास सिक्योरिटी इदारों, मजहबी हलकों और सियासी नेटवर्क्स के साथ रवाबित की एक ऐसी जाल मौजूद है जो किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज के खिलाफ ईरान के मरकज़े इक़्तिदार को मुस्तहकम करने की सलाहियत रखती है। उनका असर रसूख अक्सर पर्दे के पीछे नजर आता है, जहां वो बाअसर फैसलों पर अपना हाथ डाल सकते हैं, जबकि अवामी सतह पर उनकी मौजूदगी कम और मुहतात रहती है, जिससे उन पर घेराव और तज्ज़िये का उनसर मजीद बढ़ जाता है। यही नुक्ता उन्हें एक मुतनाज़े मगर नाकाबिले नज़रअंदाज शख्सियत बनाता है। इस पेचीदा और गैर यकीनी मंजरनामे में ईरान की ताकत के मराकज़ में खामोश मगर इंतहाई मौसर खिलाड़ी के तौर पर मुज्तबा खामनाई का किरदार एक गहरी छाप छोड़ता है। वो न सिर्फ अपने वालिद की वफादार शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि उनके पास सिक्योरिटी इदारों, मजहबी हलकों और सियासी नेटवर्क्स के साथ रवाबित की एक ऐसी जाल मौजूद है जो किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज के खिलाफ ईरान के मरकज़े इक़्तिदार को मुस्तहकम करने की सलाहियत रखती है। उनका असर रसूख अक्सर पर्दे के पीछे नजर आता है, जहां वो बाअसर फैसलों में अपना हाथ डाल सकते हैं, जबकि अवामी सतह पर उनकी मौजूदगी कम और मोहतात रहती है, जिससे उन पर घेराव और तज्ज़िये का उनसर मजीद बढ़ जाता है। क्योंकि ईरान में ताकत का हकीकी मरकज़ रस्मी ओहदों या मजहबी असनाद से ज़्यादा सिक्योरिटी नेटवर्क और सियासी असर रसूख से तश्कील पाता है, और यही वजह है कि मुज्तबा खामनाई की मुमकिना जानशीनी ने न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी मुबस्सरीन के लिए भी एक सस्पेंस और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। मुख्तसरन, मुज्तबा खामनाई एक ऐसे किरदार के हामिल हैं जो रस्मी सियासत में कम लेकिन ताकत के मराकज़ में ज़्यादा मौसर हैं। उनके असर रसूख का राज IRGC और बासत जैसे इदारों के साथ देरपा ताल्लुकात, सख्त गीर पॉलिसियों में शमूलियत और ईरान की सियासी और मजहबी इस्टेब्लिशमेंट में कदम जमाना है। उनकी मुमकिना जानशीनी के दावे मौजूद हैं, लेकिन रस्मी तस्दीक नहीं हुई, और रिवायती मजहबी और आइनी उसूल इस सिलसिले में शदीद बहस का सबब बने हुए हैं। यही गैर यकीनी सूरत हाल ईरान की ताकत की गठजोड़, अंदरूनी सियासत और मुस्तकबिल के सियासी तवाज़ुन को आलमी तज्ज़ियाकारों के लिए इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू बना देती है, जिससे मुज्तबा खामनाई की शख्सियत एक ड्रामाई और सस्पेंस से भरपूर मरकज़ बन जाती है, चाहे वो आला ओहदे तक पहुँचें या ना पहुँचें।